ایک قصہ ہے جی، مجھے طارق جمیل صاحب کی زبانی میں نے سنا. کوئی لڑکی تھی، اس کا رشتہ ہو گیا، تو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ لڑکا کیسا ہے، تو اس کی ماں نے کہا بادشاہ کھلا کر کے اس کی 14 مربع زمین ہے. طارق جمیل نے کہا میں پھر دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا اس کی 14 مربع زمین ہے. میں نے پوچھا میں لڑکے کا پوچھ رہا ہوں وہ کیسے، تو اس نے کہا میں نے کہا نا اس کی 14 مربع زمین ہے. یعنی کہ جو عورت ذات ہے، میں تو مردوں کو بھی اس میں شامل کر لیتا ہوں، لیکن عورت زیادہ پیسے کی رسیہ ہوتی ہے، سہولیات کی شوقین ہوتی. یعنی کہ وہ جب پیسہ ہم دیکھ لیتے ہیں نا، کسی کی فیکٹری دیکھ لی، مربع ایک تو دیکھ لیے، تو ہم ذات پات اس سے ہم مراسیوں میں بھی شادی کرتے ہیں. ہم اگر ارائی ہیں تو ہم کسی کو بھی دے دیں گے رشتہ اگر پیسہ آپ کو نظر آ رہا ہے، بھلے وہ کوئی درندہ ہو انسانیت کے روپ میں، پیسہ دے کر ہم نے شادی کر لی. اور وہی ہوا کہ اس لڑکی کی 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور وہ انسانیت کی لبادے میں رہتے ہیں. موسٹلی وڈیرے جگیردار، یہ جو سیاستدان ہیں، یہ ان کے بڑے روپ گھنونے روپ ہوتے ہیں. تو آپ پیسے کے لیے کبھی بھی اس قسم کا سودا نہ کریں، پیسے کی ریل پہ دیکھ کر. یاد رکھیے اگر آپ جنگل میں بیٹھے ہیں اور آپ میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں اور خوش ہیں، تو برج خلیفہ کا جو آخری ٹاور ہے نا، اس پر بھی 1000 لانتے. اگر آپ وہاں پر بیٹھے ہیں برج خلیفہ کا آخری ٹاور میں، اور آپ کا شوہر آپ کو ڈیلی نیا سوٹ لے کے دیتا ہے 20,000 والا، اور روز آپ کو اس میں مارتا بھی ہے، آپ کی آنکھیں سجا دیتا ہے، آپ کو گھر سے وہاں سے فلیٹ سے نکلنے نہیں دیتا، آپ کے پاس سونے کے ڈھیر ہیں، سوٹ ہیں، آپ کا بینک بیلنس بڑا ہوا ہے، پہلے آپ کو باہر چکر بھی لگاتا ہے لیکن گھر آ کر پھر مارتا ہے، عزت نفس آپ کی مجروح کرتا ہے. یہ خوش قسمتی ہے یا کہ جنگل میں بیٹھے آپ خوش ہیں وہ خوش قسمتی؟ خوش قسمتی وہ ہے جس میں آپ خوش ہیں، بھلے وہ کچا گھر ہے، جنگل ہے، گاؤں ہے، دور ہے کہیں پر. اور ایک بات اور یاد رکھیں، کئی عورتوں کے خامد جو ہے نا ان کو بڑے چول مل جاتے ہیں، بڑے نکھٹو، مار کٹائی والے، نشئی، ویلے، نہ شکلاں چنگیاں، نقلاں چنگیاں، جدا نا واپس آتا لفظ کہنے کے منہ تے کتے بننے، ہر ویلے وڈ دے دیں. تو میں ان عورتوں سے مخاطب ہوں، ان کے اگر 2-3 بچے ہو گئے، 4 بچے ہو گئے، تو آپ نے یہ نہیں کرنا. آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہیں نا، چلو گھر تو ہے نا، آپ کا شوہر تو ہے نا، آپ کو خرچہ تو ماڑا چنگا دیتا ہے، روٹی تو پکتی ہے نا، رات کو آپ کٹھے تو سوتے ہیں نا بچوں کے ساتھ. کوئی آپ کو یہ نہیں نا کہتا طلاقہ لے کے آ گئی تو کھلا لے کے آ گئی تو فلانا کر لیں. آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو اسی جنگل میں، اسی جیل میں پروان چڑھائیں. کبھی آپ کھلا لے کر کسی اور کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے وہاں سے باہر بھگ جانے کی کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کریں. ٹھیک ہے نا. ایسی عورتوں کے غمخوار بہت ہوتے ہیں، لڑکے ان کو نہ آ جاتے فلموں پر، میں تیرے نال ہوں، میں اتنا کرنا تو میں اتنا کرنا. یہ مکروہ لیول ہوتا ہے ایسے لڑکوں کا جو بنا بنایا گھر کسی کا توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، عورت کو بھگا کر لے جاتے ہیں، پھر وہ آپ کے ساتھ 4-5 دن رہیں گے یا 4-5 مہینے رہ لیں گے، آپ کو ننگا پونگا کر کے پھر آپ کو چھوڑ دیں. آپ کے بچے بھی آپ کے دشمن، شوہر بھی گیا، ماں کو بھی گیا، سارا کچھ نہیں. یہ حرکت نہیں کرنی. اپنے بچوں کو اسی جیل میں پال لیں. میں بتاتے خود اس کا گواہ ہوں کہ ہم نے جو اپنے گھر کی حالت بدلی، یعنی کہ اپنے حالات بدلے. میرے ماں باپ غریب تھے تو بچوں نے حالات بدل دی. اسی طرح آپ انتظار کریں، آپ کے بچے آپ کے حالات بدل دیں گے، آپ کو مہارانی بنا دیں گے. جو محرومیاں آپ نے شوہر سے برداشت کی ہیں، یہ بچے دور کر دیں. ٹھیک ہے نا. چلو پھنس ہی گئے ہیں کسی کے پاس سے. میرے ماں باپ بھی آپس میں تھوڑا بہت لڑتے تھے، میں دیکھتا تھا سامنے بیٹھ کر، لیکن ہم جوان ہوئے تو ہم نے سارے حالات بدل دیے. ٹھیک ہے نا. میرے ماں باپ اس لیول کا نہیں لڑتے تھے، لیکن نوک جوک ہوتی تھی، یہ غریبی کی نوک جوک ہوتی. میری بات سمجھ رہے نا آپ. کوئی میری بہن ایسی حرکت نہ کرے، روز مار کھا لے اپنے شوہر سے، لیکن اسی گھر میں رہے، اپنے بچوں کو پالے، بچوں کو بڑا کرے، ان کی کونسلنگ کرو. یہ بھی نہیں کہ بچوں کو اپنے باپ کا دشمن بنا دے. بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دشمن بن رہے ہوتے ہیں، آپ کو اس میں انرجی لگانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نا. باپ جب بچوں کو اپنے سامنے مارتا ہے نا بچوں کے، تو بچوں کے دل میں جو نفرت ہوتی ہے نا، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پچھلا ویلاگ میں نے اسی پہ بنایا تھا. ٹھیک ہے نا جی. بچے دشمن بن رہے ہوتے ہیں، آپ بچوں کو جوان کریں، اس کو شہر میں لے جائیں، بچے آپ کو سراخوں پر بٹھا لیں گے. تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا، کھلا لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، بہنوں کے گھر چلی جاؤ، بھابھیوں کی چوڑیاں بننے لگ جاؤ. ٹھیک ہے جی. ہاں. تو ہمیشہ تنگ دستی میں اپنے شوہر اگر آپ کا اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے. دولت کی پجارا تو یہ وہ دولت والا دیکھ کر اس کے پیچھے نہ بھاگو. وقت بدل جاتے ہیں. اور اپنی بیٹیوں کی شادیاں جب ہمیشہ کریں تو اچھا انسان دیکھ کر کریں، چھوٹے انسان کو دیکھ کر کریں جو بہت اچھا. ایک میٹھا بول ہو تو بندہ بڑا ہو جاتا ہے، یہ کون سی بڑی بات. اور ایک گندا بول ہو، ایک گندی حرکت بڑے انسان کو چھوٹا کر دیتی ہے. تو آپ ہمیشہ رشتہ اچھے انسان سے کریں، درندے سے نہ کریں. اور اگر دانستہ طور پر، یعنی غیر دانستہ کریں، کسی درندے سے آپ نے بیٹی بیاہ دی، تو آپ اپنی بیٹی کو یہ بتا دیں کہ اگر یہ، میں نے تو انسان سمجھ کر شادی کی تھی، اگر یہ حیوان نکل آتا ہے نا تو میرے دروازے آپ کے لیے کھلے، کبھی پریشان نہیں ہو. ایسی کی تیسی ایسے لوگوں کو میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر آؤں.
ٹھیک ہے نا. اگر کوئی چوڑا مل جائے روز آپ کی بیٹی کو مارے تو لعنت بھیج کر اس کو اپنے گھر لے ہو. ٹھیک ہے نا. اگر دیکھو نا اس کا پتہ چل جاتا پہلے 2-3 مہینوں میں کوئی چوڑا آیا کیسا ہوتا ہے, بجائے اس کے اس کے 4 بچے ہو جائیں, صبر کر پھر آپ لے کر آئیں. پہلے ہی 2-4 مہینوں میں 5 مہینوں میں پتہ چلتا ہے اس کی خصلت کیسی. تو کبھی بھی اس کو اللہ کے سپرد نہ کریں. اگر کوئی جانور مل ہی جاتا ہے نا درندہ جو اس کو روز مارتا ہے, بجائے اس کے اس کو قتل کر کے اس کو اپنے گھر لے ہوگی. ٹھیک ہے نا. اگر تو 4-5 بچے ہو گئے تو پھر تو وہ معاملہ ہو گیا, پھر تو اس دوران سے نکل چکی ہے, پھر تو بچے اس کو سنبھال لیں. لیکن ابتدا میں آپ اس کو کبھی بھی ایسے درندوں کے پاس نہ چھوڑیں. دعا میں یاد رکھیے جی. بہت شکریہ.